سی بات کریں گے شادیوں کے حوالے سے کہ شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن چلتی نہیں ہیں. چلتی کیوں نہیں ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات تو ہمارے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں, ہمارا معاشرہ بن جاتا ہے سم ٹائم, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لڑکی پسند کر لی ہے یا لڑکا پسند کر لیا ہے تو اس کے خلاف سارا معاشرہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوگا, آپ بیچارے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کرنی پڑتی ہے اور وہ شادی چلتی نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. صفا نور ماہر قانون سوشل ورکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ شادی چونکہ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے, کوئی 2-4 دن کی تو بات ہوتی نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں ماں باپ ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, یا وہ لوگ جنہیں آپ اپنے سربراہ سمجھتے ہیں جو ہیں آپ کی فیملی میں, وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس طرح کی شادیاں چل پاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے اور خاندان کا انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اب آپ خود دیکھیں, ایک ایسا رشتہ ہے شادی, آپ کو پیرنٹس آپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کرتے, آپ اپنے سبلنگز اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے, لیکن ایک پارٹنر ایک ایسا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا کہ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں. آپ حسب نسب دیکھیں, ایک ریلائبل رشتہ ہے, آپ اپنی مرضی اپنے والدین کے سامنے اپنے خاندان والوں کے سامنے رکھیں اور اس بندے سے شادی کریں. اس میں جو ہرڈلس کریٹ کرتے ہیں پیرنٹس, سب سے پہلے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہی مرضی سے شادی کرنی ہے, اپنی ہی مرضی سے لے کر آنی ہے, اور اولاد ایسے میں کیا کرتی ہے, کچھ زیادہ فرما بردار ہونے کے چکر میں نا اولاد پتہ کیا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم شادی کر لیں گے, کیا ہی ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. اس کے کانسیکوینسز ان کو اولاد کو خود بعد میں فیس کرنے پڑتے ہیں. ان سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک رشتہ بنانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو گو فار اٹ, اپنے لیے فائٹ کریں. اگر آج آپ شادی سے پہلے اپنے لیے فائٹ نہیں کر سکتے تو بعد میں آپ کیا کریں گے. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے کمپرومائز کر لیتے ہیں, جی حضوری کر کے, اس کے بعد آپ لوگوں کو سپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے, جو کہ مزید ڈینجرس چیز ہے. ایک رشتہ ختم کرنا ایک آسان اس کا پروسیجر نہیں ہوتا, ایک رشتہ ختم کرنا, اور خدا نہ خواستہ آگے سے ایک ایسی اولاد ہو جائے جس کو آپ مزید ساتھ میں تکلیف دے رہے ہیں, ایک رشتے میں گھسیٹ رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو رشتہ فارم کر رہے ہیں نا, اگر سب سے پہلے تو اگر آپ کی خود کی پسند ہے تو آپ جائیں ایک اچھے طریقے سے اپنے پیرنٹس کے سامنے, اپنے خاندان والوں کے سامنے اپنی پسند کو رکھیں. کچھ لوگ ہمارے سوسائٹی میں کپلس ہیں جو کہ اس ڈر سے کہ پیرنٹس مانیں گے نہیں اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز تو بہت ہی زیادہ غلط ہے. سب سے پہلے جا کے اپنا اوپینین رکھیں, پیرنٹس کے سامنے فائٹ کریں. فائٹ یہ نہ کریں کہ آپ ان کی فرما برداری کے کرتے ہوئے آپ ان سے بات کریں, ان سے ڈسکس کریں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے, اور جو لڑکی یا جو لڑکا ہم جن سے شادی کر رہے ہیں یہ ریلائبل ہیں, حسب نسب والے ہیں. حسب نسب اس میں بہت زیادہ ضروری ہے, جو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری گھروں کی جو لڑکیاں ہیں, بہت کم ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی رکشے والے کے ساتھ ان کی شادی بیاہ اس کو لائک کر لیتی ہیں. ان معاملات میں گھر والوں کی دخل اندازی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا سیکیور فیوچر بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو گھر والوں کی انوالومنٹ تو بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن کسی حد تک. اور اس میں یہ نہ ہو کہ گھر والوں کی وجہ سے آپ کو پوری زندگی فیس کرنا پڑے. جیسے کہ خاص طور پہ کچھ ہوتا ہے رشتہ داری میں گھر والے شادی کر لیتے ہیں, آپ کا بچہ شادی نہیں کرنا چاہتا, اسٹل گھر والے آپ کو پریشرائز کرتے ہیں, آپ شادی کر لیتے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جتنا آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ایک حق حاصل, اگر آپ اپنا رائٹ نہیں لے رہے ہیں تو آپ کے لیے اور کون بولے گا. ایک بیسک رائٹ, ایک آپ کا وہ حق ہے جو آپ کو لازمی طور پہ جس کے لیے فائٹ کرنی چاہیے, اور نہ فرما برداری نہ کریں, اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں, وہ آپ ہی کے والدین ہیں. اس میں تھوڑا سا بہت سے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ اس لڑکی سے شادی کرنے سے منع کر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کو کھلی پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو, لیکن اس سے نہیں. وہاں پہ ایک لڑکا کیا کرے؟ اس کے تو کانسیکوینسز تو پیرنٹس کو خود ہی پتہ ہے کیا ہوگا, کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اولاد نافرما برداری کی طرف چلی جائے گی. اس کے علاوہ پھر جس پارٹنر کے ساتھ وہ رہے گا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پارٹنر کو لائف لانگ خوشی دے سکے گا. اور بیسیکلی شادی کا اگر ہم مقصد دیکھتے ہیں, ہمارے والدین خاص طور پہ بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تاکہ بیٹیاں آگے جا کے زندگی میں خوش رہ سکیں. آپ کا جو موٹیو ہے خوش رہنے کا وہی ختم ہو جائے گا. ایک بندہ, ایک پارٹنر آپ کے ساتھ رہ کر مسلسل آپ کو اذیت دے رہا ہے. تو یہ بات والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے اولاد کی خوشی دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں اذیت دے رہے ہیں, کیوں اتنی تکلیف دے رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی بھی پیرنٹس ہوں گے جو اپنی اولاد کو جان کر تکلیف دیں گے, لیکن اس معاملے میں ہمارے جو والدین ہیں ان کو تھوڑی سی عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. آپ کو آپ کی پسند کا جوتا تک لے کے دیں گے, 36 دفعہ اگر آپ نے چینج کروانا, وہ چینج کروانے کے لیے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, لیکن ایک من پسند انسان وہ آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے.
मतलब आप 80% देख लें ऐसे केसेस सामने आते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। अच्छा, इधर बात एक तो लव मैरिज की हो रही थी, उसके अलावा भी एक रिलायबिलिटी है। अगर एक बंदा अपने पेरेंट्स को भी कह रहा है ना कि जाके मेरा रिश्ता देख लें, और वो कहता है मैंने इधर रिश्ता नहीं करना, पेरेंट्स स्टिल फोर्स करेंगे। अगर उसने अपने पेरेंट्स को कह दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, वो कह रहा है कि मुझे इन ग्राउंड्स पे शादी करनी है, वो कहेंगे नहीं यार, नहीं बेटा आप इसको इग्नोर करो लेकिन आप शादी कर लो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखें ना, ये आपका एक हक है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, आप किसी भी मुस्लिम स्कॉलर को सुन लें, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के पर्सन को देख लें जो इस्लाम से रिलेट करता है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि आप अपनी मर्जी से शादी ना करें। आपको अपनी मर्जी से शादी करने का हक हर लिहाज से हासिल है। ये जो हमारा मुआशरा है उसकी वजह से, उसको सुनते हुए पेरेंट्स थोड़े से गलत काम कर बैठते हैं। मुआशरे को सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुआशरा आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकता। सॉरी टू से इस मामले में पेरेंट्स इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं अपने बच्चों को, और फिर उन्हें अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ता है। ऐसा होता है। और वैसे अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स की पसंद की बहुएं आती हैं वही घर में ज़्यादा फसाद बर्पा करती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को आई है, क्योंकि जो लव मैरिज में आती हैं, ख़ास तौर पे लव मैरिज में नहीं, जो कि जो आपस में पसंद करके लड़कियां घर लेकर आते हैं, वो ज़्यादा अदब से रहती हैं, वो ज़्यादा एहतराम से रहती हैं। जो पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से लेकर आते हैं, बाद में यही उनके सर नतीजा आता है और उनको मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आपने सोसाइटी में देखा ही होगा। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि माशरे में खुला और तलाक की शरह में इजाफा होता जा रहा है, इंतहाई ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। एक तो इसकी वजह ये है, सबसे मैंने बताती हूँ, हमारा इस्लाम हमें ये कहता है बिला वजह आप तलाक ना लें, बिला वजह आप खुला ना लें। देयर मस्ट बी अ रीज़न, कोई रीज़न हो। ये नहीं कि आपने कहा कि यार मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले तो रिकॉन्सिलेशन है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं। सबसे ज़्यादा फोकियत दी गई है कि आप जितना पैचअप हो सकता है उसको करें, आप अपने घर के भरों को ऐड करें, आपकी जितनी सुलह सफाई हो सकती है करें। लेकिन स्टिल अगर एक पर्सन जिसके साथ आप निभा नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ रहने का कोई मकसद नहीं है। कैसे? तलाक नापसंदीदा लेकिन जायज़ अमल है। कैसे? अब ये जायज़ इसलिए और नापसंदीदा भी इसलिए क्योंकि अब एक पार्टनर के साथ रहते हुए आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो रही है कि आप अपने सोशलाइजेशन नहीं कर सके, आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप हर वक्त की टेंशन में रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा डिप्रेशन, आपकी जो औलाद है उसको फेस करना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हम देख लेते हैं वायलेशन, इसमें तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो रहा है इन केसेस में। तो अब आप अपनी जान पे आप जुल्म क्यों कर रहे हैं जब आपको एक रिश्ता तोड़ने की इजाज़त है? लेकिन तब जब आपकी हद मतलब अगर कोई गुंजाइश है तो आप उसको मत तोड़ें, लेकिन आप इसको ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा तकलीफ भर रही है। कैसे? आप देखें, अब इंसान सुबह के टाइम उठे लड़ाई झगड़ा हो, शाम के टाइम घर आए लड़ाई झगड़ा हो, और उसके अलावा आपका जब रिश्ता नहीं निभ सकता तो इट डजंट मीन कि अगर आपने तलाक ले लिया, आप अलहदा हो गए हैं तो आप लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं। आप लोगों के समटाइम्स होता है ख़ानदान जुड़े होते हैं, कज़न मैरिजेस होती हैं। हाँ। वो इस वजह से तलाक नहीं ले सकते कि हम ख़ानदान को क्या मुँह दिखाएंगे। उसी के चक्कर में जो औलाद है ना और जो पार्टनर्स है, वो तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर दोनों बुरे हों, लेकिन उन दोनों का आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर नहीं है तो आप ऐसे मामलात में अलहदगी इख्तियार कर लें। आप किसी भी किताब को खोल कर देख लें कि अगर ये नापसंदीदा अमल है तो ये जायज़ क्यों है। जायज़ इसलिए कि जिधर आपको स्पेस नहीं मिल रही है आप अलहदा हो जाएं, अलहदा होना ही बेहतर होता है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ साल सब्र कर लेंगे। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कब तक कर सकते हैं? एक अनचाही इंसान के साथ आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते। ज़िंदगी गुजारना तो बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, अब लोग किस तरह सब्र करते हैं? औलाद हो जाती है, जब औलाद हो जाती है लोग कहते हैं चलो हम 5-7 साल 10 साल सब्र कर लेंगे, औलाद की खातिर सब्र कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता वो जो सब्र कर रहे होते हैं वो उनकी औलाद भी बहुत ज़्यादा उसको सब्र कर रही होती है। और आप एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं ज़िंदगी गुजारते गुजारते जिस स्टेज में आपको एक पार्टनर की एक सहारे की ज़रूरत होती है। जब आप बुढ़ापे पर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका डिसीजन गलत था, आपको सेपरेट हो जाना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी सेपरेशन नहीं करते हैं क्योंकि उनको मुआशरा लेबलाइज कर देता है ये तो तलाक याफ्ता है। हालांकि मुआशरा नहीं जानता या जानता भी है कि वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करिए, क्या पता वो सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रही है। तो इस चीज़ को आम हो जाना चाहिए। लेकिन उन केसेस में अच्छा आजकल ना ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है, पसंद नहीं आए तलाक ले लेते हैं। नहीं, ये चीज़ें ना शादी से पहले, रिश्ता बनाने से पहले देखनी चाहिए। जब आप शादी करते हैं ना तो इस्लाम कहता है आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप शादी को अपनी कोशिश करके एंड तक निभाएंगे। ये नहीं कि आप इस नीयत से कोशिश करें कि मुझे फ़लाँ बंदा पसंद नहीं आ रहा, मैं अलहदगी इख्तियार कर लूँगा। जी नहीं, इस नीयत से आप शादी ना करें। आप शादी करने से पहले आपको कुछ टाइम दें, कपल्स को कुछ टाइम मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो डिस्कशन वगैरह करें। और अगर मैं केसेस में बात करूँ, जितने 99% ऑफ द केसेस, जितने भी सेपरेशन के केसेस हैं, उन्होंने हमें यही बताया है कि हमें पहले हफ्ते या शादी से पहले
کچھ دن پہلے احساس ہو چکا تھا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اسٹل ہم نے لوگوں کی وجہ سے اور اپنے گھر والوں کی وجہ سے اس شادی کو فارم کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا، ہمیں سیپریشن کرنی پڑی. تو ان کا یہی سجیشن ہوتا ہے، میرا بھی یہی سجیشن ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں. جدھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ادھر کوئٹ کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ کو آگے جا کے لمبے پروسیجر میں پڑنا پڑے. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا خواتین کو اپنا گھر ہر حال میں بسانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل کسی بھی طرح سے بالکل بھی نہیں. کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن ہر حال میں نہیں. آپ دیکھیں اب ایک بندہ ہے وہ نشہ کر کے گھر آ رہا ہے، خاتون کیا کرے گی؟ ایک بندہ جو گھر میں خرچہ ہی نہیں دے رہا ہے، باہر جا کر وہ اڑا رہا ہے، ایک بندہ وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا ہے، اس کے علاوہ ایک بندہ وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، تو کیا خاتون کا بنتا ہے اس بندے کے ساتھ رہنا؟ اور ایک ایسا انسان، آپ دیکھیں شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھر والے اس لیے ہماری شادی کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رہے گی. اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا. آپ کو تو خوشی نہیں مل رہی، آپ کو ہر وقت اذیت تکلیف، تو آپ اپنی جان پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں جب آپ کے اوپر کسی اور نے ظلم نہیں کہا؟ آپ کے پاس ایک چوائس ہے. چوائس کب دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ اس کو اویل کریں. اگر آپ لوگ اویل نہیں کریں تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ علیحدگی اور طلاق کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں؟ اچھا اس میں کچھ تو جینون ریزنز ہیں اور کچھ یہ ہیں کہ لوگ احساس ہی نہیں کرتے، تھوڑا سا اپسیٹ ہوئے اور اس میں انہوں نے طلاق دے دی. اور اس کے علاوہ کچھ ریزنز یہ ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق کا کس طرح ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا طلاق ہو گئی، مطلب 3 دفعہ کہہ دیا. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، یا پھر اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کی میں بات کروں گی کہ ایک فلاں انسان اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میری نافرما برداری کرتے ہوئے گھر سے باہر قدم رکھا تو میری طرف سے تم سمجھو تمہیں طلاق ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں جی آپ کو طلاق ہو گئی ہے، جبکہ وہ جنرلی طلاق نہیں ہے. طلاق کا ایک پروسیجر ہے، آپ ان کو نہیں دیکھتے. تو ان چیزوں میں جو مس انفارمیشن ہے نا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ نہیں دے رہا، اس نے غصے میں الفاظ کہہ دیا ہے. کچھ خواتین بھی جو ہیں وہ کہتی ہیں یہ تو ہماری انا کا مسئلہ ہے، اس نے آج کہہ دیا تو یہ کل کو دے دے گا. تو تھوڑا سا برداشت بھی لانے کی ضرورت ہے. برداشت لانے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ لڑکیاں خلا کے لیے آج کل زیادہ رجوع کر رہی ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں لڑکا گھر بچانے کی کوشش کرتا ہے، لڑکی خلا لینے کے چکروں میں ہوتی ہے. کیا غلطی ہوتی ہے، کس کی غلطی ہوتی ہے، کیا وجوہات سامنے آتی ہیں؟ آپ نے کیا مشاہدہ کیا اب تک اس بارے میں؟ یہ تو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ سی بات ہے، کیونکہ لڑکیوں کے نا ایک نیچر ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ بیٹا ادھر سے تم نے مر کر ہی آنا ہے. یہ پرانی ایک چیز تھی. تو پہلے نا بیٹیوں کو یہ سکھایا جاتا تھا. اب وہ کہتے ہیں جو بھی ہو تم گھر آ جاؤ، تمہارا باپ بھائی ہے دیکھ لیں گے. اب اس میں یہ تو لڑکیاں ہیں نا ان کو تھوڑا سا ہے کہ اب ہم نا ذرا لڑکے کو مزہ چکھائیں گے، ڈرائیں گے. یہ صرف بیسیکلی ڈرانے دھمکانے کے لیے نا کرتی ہیں. خلا صرف ڈرانے دھمکانے کے زیادہ تر کیسز میں نا لڑکیاں کہتی ہیں کہ میں نے تو ڈرانا دھمکانا تھا، بعد میں ہو جاتی ہیں خلا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ڈراتے دھمکاتے پھر بات آ جاتی ہے عزت نفس پہ. لڑکی مرد کو ڈرا رہی ہوتی ہے، اسی ڈر کے چکر میں جو مرد ہے اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اب میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو یہ بہت زیادہ اس کو حساس معاملہ بنا لیا، جبکہ یہ بہت زیادہ اس کو اس طرح کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں یہ معاملات ہیں، اگر آپ لوگوں کی آپس میں نہیں نپ رہی ہے آربیٹریشن کریں، کونسلیشن کریں، کوشش کریں صلح صفائی سے معاملہ ہو. اگر نہیں ہو رہا تو آپ علیحدگی اختیار کریں، اور علیحدگی بھی ایسے اختیار کریں کہ آپ نے کل کو دوبارہ ایک دوسرے سے ملنا ہے، آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. مت کریں. پہلے وہی بندی آپ کے لیے بہت عزیز ہوتی ہے اور جب آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ اس بندی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے انسان کہ یار آپ واقعی میں اس بندی کے ساتھ رہ رہے تھے یا اس بندے کے ساتھ رہ رہے تھے. تو کوئی ایک پیغام. اچھا اگر میں بات کروں نا، اگر آپ کی سپریشن ہوگی اور خاص طور میں اگر آپ کی اولاد ہے ساتھ میں، تو آپ پلیز طریقے سے اور انسانوں کی طرح سپریشن کریں. گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے سے بدتمیزی کر کے نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی ایک اولاد ہے. آپ نے اس کی آگے جا کے تربیت کرنی ہے، اور اس کی تربیت کرنے کے لیے آپ دونوں کو مل جل کر بیٹھنا پڑے گا، ڈسکشن بھی کرنی پڑے گی. تو اگر آپ لوگوں کا نبھا نہیں ہو رہا تو آپ لوگ ایک شائستہ طریقے سے علیحدگی اختیار کریں. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کریکٹر کو خراب کریں. ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے سیپریٹ ہو جائیں. تو آج کے اس سیگمنٹ میں یہی پیغام ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی بچوں کی خوشی دیکھیں. اپنی بچوں کی خوشی کے لیے اگر اس موقع پہ پیرنٹس کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ